بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، نہیں مروں گا اب کسی جنگ میں، یہ سوچ لیا میں اب کی بار عشق عمران میں مارا جاؤں گا۔ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد، پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، پاکستان کے سب سے قبول ترین لیڈر، 25 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ اس نے مجھ جیسے ایک ادنا ورکر، ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ، جس کا نہ بھائی سیاست میں ہے، نہ والد سیاست میں ہے، نہ چچا سیاست میں ہے، نہ دادا سیاست میں ہے، اور نہ ہی فیملی کا اس طرح بیک گراؤنڈ ہے، اور میرے نام کے ساتھ نہ زرداری ہے، نہ بھٹو ہے، نہ شریف ہے، اپنے ان بازوؤں پر یہاں تک پہنچاؤں، بازوؤں پر اپنی یہاں تک پہنچاؤں، محنت کر کے پہنچاؤں، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ میں جماعت افریدی زبور تسویم میں اپنے لیڈر، اپنے قائد کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ میرا تعلق قبائلی اضلاع سے ہے۔ میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، میں پختون ہوں، اور میں فخر کرتا ہوں کہ میں قبائلی ہوں۔ قبائلی اضلاع کا جو حشر نشر انہوں نے 78 سال سے کر رکھا ہے، اور جس سوچ کے ساتھ، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے نام کے ساتھ افریدی ہے، اس وجہ سے جس دن میرا نام اناؤنس ہوا، اس مائنڈ سیٹ نے جو ہے پریس کانفرنس کے ذریعے ان قبائلوں کی تضحیک کی، ان قبائلوں کے حقوق کی حق تلفی کی، کیونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ 78 سال سے بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ مین سٹریم میں نہیں آئیں گے۔ ان کا مائنڈ سیٹ صرف یہی ہے کہ قبائل ہمیشہ صرف اور صرف مرنے کے لیے ہے، کہ قبائل ہمیشہ پیچھے رہنے کے لیے ہے، قبائلوں پر ہمیشہ ان کے معدنیات پر، ان کے حقوق پر، ان کے پیسوں پر ہمیشہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے۔ یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ 78 سال سے ہم پر حکومت کر رہے تھے۔ میرا لیڈر، میرا قائد صرف خیبر پختونخوا کا نہیں، صرف پاکستان کا نہیں، وہ پوری دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ ان کو ہمارے قبائلوں کی محرومیوں کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہمارے جو مرج اضلاع ہے وہ پیچھے رہ چکے ہیں،
تو انہوں نے میرا نام دیا. میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. اور ہماری جتنی بھی قبائلی ہے, آپ ان میں یہ خوشی کی لہر پچھلے 3-4 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پورا قبائل نکلا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے, وہ اس فیصلے پر خوش ہے اور عمران خان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, ہم نے بحیثیت قوم, ہم نے بحیثیت پاکستان کا شہری, یہ ذات پات, یہ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن, یہ فرقہ واریت, یہ امیر اور غریب کا فرق, یہ نکالنا ہے. جس طرح میرے قائد, میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ وہ صرف اور صرف نام کے ساتھ ایک بڑا سا شریف یا بھٹو یا زرداری لکھنے سے کوئی لیڈر نہیں بنتا, بلکہ محنت کر کے, جس نے محنت کی ہو, جس نے گراؤنڈ پر ورک کیا ہو, جس کا نظریہ کلیئر ہو, اسی کو صرف موقع دیتا ہے, پیسوں والے کو موقع نہیں دیتا. اور میں زندہ ثبوت ہوں اس چیز کا. میں اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کا, جو مسلسل 3-4 دن سے یہاں پر ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے اس الیکشن میں بھرپور کردار ادا کیا, ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. چاہے وہ ہماری تنظیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی, چاہے سینیٹرز ہیں, چاہے ایم این ایز ہیں, اور چاہے چیئرمینز ہیں, سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنی پاکستان کی سب سے بڑی ساتھ کھڑے ہوئے, جنہوں نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے سے اپنے نوکریاں گنوائیں, ظلم اور ستم اور بربریت برداشت کی, جیلیں کاٹی, ان سے آواز چھیننے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کے باوجود وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں پاکستان کے سب سے بڑے صحافی, پاکستان میں ایک ایسی صحافی جس نے شہادت قبول کی لیکن ظالموں کے آگے سر نہیں جھکایا, شہید ارشد شریف کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تقریباً 17-18 سال سے دوست بھائی, اور ابھی ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں, کیونکہ ہم پوری دنیا کو کہتے تھے کہ جب بھی موقع آیا اور عمران خان صاحب نے ہمارے اس بھائی سے قربانی مانگی تو 1 سیکنڈ کی دیر نہیں کرے گا, اس قربانی سے دریغ نہیں کرے گا. علی امین بھائی جس گریس کے ساتھ آپ نے استعفیٰ دیا, اس کے بعد انہوں نے وہ استعفیٰ ملنے سے انکار کیا, اس کے بعد آپ نے دوبارہ استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا سائن غلط ہے. آپ نے آج ایک دفعہ پھر اسمبلی کے فلور پر کہا کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور عمران خان کے کہنے پر دیا ہے, وہ میرا لیڈر ہے. ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں.
جو میرے خلاف 4-5 دنوں سے کمپین چلا، چونکہ ہم الیکشن میں مصروف تھے، ان کو میں جواب نہ دے سکا، تو کچھ اشعار عرض ہیں آپ کے لیے۔ وہ ایک سمندر کھنگالنے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کمیاں نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ جن کی اپنی لنگوٹیاں تک پٹی ہوئی ہے ہماری پگڑی اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو آج یہ باور کرانا چاہتا ہوں، اس فلور سے اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ عمران خان صاحب، میں آپ کا عاشق ہوں، ہم آپ سے عشق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو سیاست کرتے تھے، آج پہلی دفعہ آپ عاشق دیکھ رہے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں اپنے لیڈر، اپنے قائد سے۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ نے جس طرح مجھے، میری قوم کو، قبائلیوں کو، پختونوں کو، پورے پاکستان کو جو عزت بخشی، جو شعور دیا، جو بہادری ان میں ڈالی، تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے، اور یہاں پر صرف عمران خان کی چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے اس وقت مجھ پر اعتماد اور یقین کیا جس وقت پاکستان تحریک انصاف پر، خیبر پختونخوا پر، پاکستان پر انتہائی سنگین حالات ہیں اور مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن سب سے پہلے میں اپنے کارکنان کو، پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں، پاکستان کی جتنی عوام ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا ہمارے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے، ان کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے میں نے آج سے جو ہے اقدامات اٹھانے شروع کر دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ایک غیر سیاسی اور پردہ دار خاتون ہیں، ان کو صرف اور صرف عمران خان کو جھکانے کے لیے جیل میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے اسیران ہیں جو اس وقت ناحق قید میں ہیں، ان سب کو یہ پیغام دیتا ہوں انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بھائی آج سے جو ہے آپ کے لیے وہ اقدامات اٹھائے گا جو اس سے پہلے ہم نے یا کوتاہی کی یا اٹھائے، اس کا نتیجہ نہیں نکلا، یا جہاں تک پہنچے ہیں اس سے آگے لے کے چاہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، عمران خان کی رہائی کے لیے
آپ کو پتہ ہے کہ میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں. صبر کوئی، حوصلہ کوئی. میں احتجاجی سیاست کا الحمدللہ چیمپئن ہوں کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. نہ گاڑیاں ہیں، نہ بنگلے ہیں، نہ پیسے ہیں، نہ اس کرسی کے لالچ ہے. کیونکہ جس دن میرے لیڈر، میرے قائد نے کہا کہ یہ کرسی نہیں تو اس طرح لاد دوں گا اور ادھر پڑی ہوگی انشاءاللہ. تو کوئی یہ نہ سوچے کوئی یہ نہ سوچے کہ آج میں اس منصب پر آ گیا ہوں اور 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے ہوں گی اور 4-5 لوگ مجھے سلوٹ کریں گے، اور اس تخت و تاج کو دیکھ کر، اس شاہانہ لائف کو دیکھ کر میں اپنے مقصد و نظریے سے ہٹ جاؤں گا. یہ آپ کی بھول ہے. انشاءاللہ تعالی جیسا میں تھا ایسا میں ہوں، ایسا میں رہوں گا انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، اپنے لیڈر، اپنے قائد کی طرف سے جو بھی ہدایات آئی، انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے فرنٹ پر لیڈ کیا تھا اب بھی فرنٹ پہ لیڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، کچھ دنوں سے یہ چل رہا ہے کہ میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو وداؤٹ اینی کنسلٹیشن with their family and his party اس کی جیل کو شفٹ کیا جا رہا ہے. میں آج یہاں سے اعلان کرتا ہوں، وارن کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو اس کی فیملی کے کنسلٹیشن کے بغیر، اس کے پولیٹیکل پارٹی کے کنسلٹیشن کے بغیر کسی نے ادھر سے ادھر بھی کیا، پورا پاکستان جام کریں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب اس ملک کا وزیر اعظم تھا، خیبر پختونخوا نے صرف ان 3 سالوں میں امن دیکھا تھا. پاکستان نے صرف ان 3 سالوں میں امن، ترقی اور خوشحالی دیکھی تھی. لیکن بدقسمتی سے ایبسولوٹلی ناٹ بولنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے بعد، لیکن بدقسمتی سے یس بوس لندن پلین میں ایک پلان بنا اور ریجیم چینج آپریشن ہوا اور میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کی جمہوری حکومت کو گرایا گیا. جناب اسپیکر، اسی لندن پلان میں خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کا پلان بھی بنایا گیا. کیسے ختم کرتے؟ یہاں کے نوجوان، یہاں کے بچے، یہاں کے بوڑھے، یہاں کی عورتیں، سب کے سب صرف اور صرف عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور عمران خان کے نظریے کو مانتے ہیں، باقی ایک چیز کو نہیں مانتے. تورغر بٹگرام کوہستان تک، ڈی آئی خان ٹانگ تک
چترال تک، بنیر، شانگلہ، ان سب جگہوں پر امن پاسون کیے اور اس قوم کو بتایا، جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی تھی اس کو بتایا کہ ایک دفعہ پھر جو آپ خیبر مراد سعید پر الزامات لگائے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں آ رہا. لیکن جب لوگوں نے مزاحمت شروع کی، وہ نکلے، جلسے جلوس شروع کیے، تو کچھ لوگ تو بھاگ گئے، چلے گئے، یا ان کو جو ہے نکالا گیا. لیکن کچھ لوگ یہاں رہے. جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اس وقت چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ یہاں پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی آ رہی ہے، دہشت گرد آ رہے ہیں، تو آپ لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آج آپریشن کی تیاری کر رہے ہو، تو یا اس وقت جھوٹے تھے، یا اس وقت آپ لوگوں نے پختون کے سر کا انشاءاللہ تعالی. میں پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو، پوری پاکستانی قوم کو یہ باور دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب ملٹری آپریشن کے خلاف ہیں، انشاءاللہ ہمارے جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، ملٹری کبھی بھی ایک مسئلے کا حل نہیں ہے. دنیا ڈائیلاگز کی طرف جا رہی ہے. ادھر ہمارے والے پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے 14,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں، لیکن دہشت گردی ویسی کی ویسی ہیں. آج بھی میرے لوگ آئی ڈی پیز ہیں، آج بھی میرے لوگوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، آج بھی میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں. تو ایسے آپریشنز کا کیا فائدہ؟ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے علاوہ 20 سے زائد آپریشن بھی کر چکے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں دہشت گردی ہے. تو اگر دہشت گردی آج بھی ہے اتنے آپریشنز کے بعد، تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹری چیز کا حل ہی نہیں ہے. یہ بات 2004 میں میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب کہتا تھا. اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی بتا دیتے ہیں. جناب اسپیکر، انہوں نے ہمیشہ تمام فیصلے بند کمروں میں کیے ہیں. انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنی ذات کے لیے کیے ہیں. انہوں نے ہمیشہ فیصلے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کیے ہیں. یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ نے جہاں پر دہشت گردی ہے، یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے، وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز، ہمارے پارلیمنٹیرین، وہاں لوکل عوام، وہاں کے معیدین، وہاں کے مشران، ان کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوگا. ان سے آپ نے پوچھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے، تب اس کا حل نکلے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے افغان پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی. میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھا پاکستان کا، تب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی، جس سے پاکستان کے اتنے اچھے خاصے تعلقات نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود بھی میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب وہاں گیا، وہاں اس نے بات کی. اسٹیٹ، ایک ریاست کے لیے ایک بندے کا دل اور نیت صاف ہونی چاہیے، عوام کا سوچنا چاہیے، مثالی بننا چاہیے، اعتماد اس کا بحال ہونا چاہیے. تو جس کی آپ کے ساتھ نہیں لگے گی وہ بھی آپ کی بات سنے گا. یہاں جن کی لگتی ہے وہی خفا ہو رہے ہیں.
जनाब स्पीकर, उन 3 सालों में अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई टेंशन नहीं रही। अभी मसला ये है कि जो हमारे अफगान बहन भाई यहां आपके साथ 40, 45, 50 साल से रह रहे थे, उनको आप धक्के मारकर निकाल रहे हैं। यह कहां की इंसानियत है? यह कहां की मुसलमानियत है? जिस बंदे को हमने 40, 45, 50 साल इस मुल्क में जगह दी, उसकी यहां रिश्तेदारियां बनी, वो यहां पर पैदा हुआ, यहां पर जवान हुआ, यहां पर बूढ़ा हुआ, उसको आप जो है धक्के मारकर निकाल रहे हैं। तो ऐसे जो है पॉलिसियां नहीं बनती। इधर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, हम अली अमीन भाई का जो वज़ीर आला थे उस वक्त उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने उनको यहां संभाला, जगह दी, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया, उनको ऑन किया, उनको इज्जत दी। ये होता है अवाम के लिए काम करना, ये होता है अपने लोगों के लिए सोचना। यहां पर जो है वहां पर अटैक्स होने की तैयारी कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं मरकजी हुकूमत को और हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बराए मेहरबानी आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करें। वहां के लिए जो भी पॉलिसी बनाए, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को, यहां की अवाम को, यहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, यहां के कबायली मशरान को आप एतमाद में लें। इंशाअल्लाह ताला इससे मुस्बित जवाब आएगा। जनाब स्पीकर, मिलिट्री ऑपरेशन के अलावा उस पर भी पूरी कौम रंजीदा भी है, गमजदा भी है और तशवीश में भी है। इसके लिए जिस तरह मैंने पहले तकरीर में कहा था कि एक वाज़ा पॉलिसी लाएंगे कि कोई भी बंदा आईन और कानून से मुबरा ना हो, उसको ये इस्तिस्ना हासिल ना हो कि वो ड्रोन अटैक करता है या बम्बारमेंट करता है, उससे कोलेटरल डैमेज, जब लोग फायर करते हैं कि ख्वारिज ने फायरिंग की, तो ऐसे लोगों को हमने कानून के कटहरे में लाना होगा, क्योंकि इस तरह से ये जालिम बन रहे हैं। 5 बंदों पर हम कुछ कहते नहीं हैं तो ये 21 मारते हैं। आज 21 हैं, कल 50 होंगे, कल 50 होंगे, फिर 100 होंगे। इनको कानून के कटहरे में लाना होगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को इन्होंने कलअदम किया हुआ है। मंजूर पश्तीन को और उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को जो उसके साथ होते हैं उनको शेड्यूल 4 में डाला हुआ है। मेरे हलके का मलक नसीर कुकी खेल, उनको भी शेड्यूल 4 में डाला है। इस तरह के हमारे बाकी दोस्त नजीब ममून और बहुत से दोस्त शेड्यूल 4 में डाला है। मैं मरकजी हुकूमत से बात करूंगा इंशाअल्लाह ताला। पहले इस बात की वजाहत करूंगा कि जो लोग अपना हक मांग रहे हैं, आपने इनको कलअदम क्यों किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि आप किसी बंदे को शेड्यूल 4 में डालते हैं तो खामखा उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया होगा, तो उसकी ब्रीफिंग भी लेना जरूरी है, ताकि हमें भी पता लगे कि इतने बड़े बड़े दहशतगर्द जिनको बंदूक चलाने का तरीका नहीं आता। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी केपी असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, हमें अमीर और गरीब के फ़र्क को ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर का मशकूर हूँ। अली अमीन गंडापुर ने 2 बार इस्तीफ़ा दिया तो गवर्नर ने एतराज़ लगाया। अली अमीन को असेंबली फ्लोर पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करने पर खिराज तहसीन पेश करते हैं।